الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین لا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وعلماء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق كلهم۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر ہزارہا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جامع مسجد کے اندر درس قرآن کی اس بابرکت باعظمت محفل میں علماء کرام کی زیر نگرانی ہمیں شرکت کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ کا ہزارہا اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہر خیر کے کام میں ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہر درس قرآن اور جو بھی درس حدیث خیر کا جو کام ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہو، اس میں جوک اور ذوق کے ساتھ شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ دو تین کلمے ذکر کے لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس مسجد کے سابق امام حضرت علامہ مولانا غلام غوث صاحب، انہوں نے القابات کے ساتھ اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں اس سے مبرہ ہوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو بہرحال ان کا حسن ظن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح بنا دیں اور اسی طرح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا سید اعجاز حسین شاہ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ماہانہ درس قرآن جب سے شروع کیا اور اب تک الحمدللہ تسلسل سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ آج مختصر سی گفتگو اس پر جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اس پر کی جائیں گی، اور چونکہ آگے پھر رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد شوال، پھر آگے ایک سلسلہ شروع ہوگا، تو ان آیات مبارکہ کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم اس حروف مقطعات کو ذکر فرمایا۔ اب اس کی تفصیل اور اس کی گہرائی
ہم تفسیر بیضاوی پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر 2 لینیں یا 3 لینیں کافی ہوتی ہیں کسی بھی لفظ کے لیے، کیونکہ وہ انتہائی اختصار کے ساتھ طویل مضمون اس میں سمیٹ دیتے ہیں۔ لیکن جب الف لام میم پر تشریح انہوں نے کی تو جو ہمارے پاس عربی کی تفسیر بیضاوی ہے اس میں 3 سے 4 صفحے اس میں انہوں نے لکھے ہیں، اور الحمدللہ وہ ہم ہر سال پڑھاتے ہیں اور اس کو یاد بھی رکھا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ یہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، ورنہ الف لام میم پر خالی گفتگو ہو تو اس کے لیے 1 گھنٹہ ناکافی ہے۔ تو اس پر جو نیچے ترجمہ لکھا جاتا ہے، جو مضمون لکھا جاتا ہے، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اصل میں کچھ چیزیں راز ہوتی ہیں جو کوٹ ورک ہوتے ہیں، راز ہوتی ہیں، تاکہ ہر ایک کو اس کی خبر نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہیں۔ مشرکین مکہ بڑے دعوے دار تھے اور ہر سال ان کے ہاں مقابلہ ہوتا تھا، اور اس مقابلے میں جو شعراء جیت جاتے تھے تو جو 7 نمبر آتے تھے تو ان کے قصائد خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیے جاتے تھے۔ ان کو ایک کتاب موجود ہے ہمارے پاس، سبع مولکہ، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے وہاں مقابلہ ہوا تھا، تو اس مقابلے میں 7 بڑے قصائد جو نمبر لیے انہوں نے تو وہ لٹکائے گئے۔ تو وہ اپنی فصاحت، بلاغت اور اپنے آپ کو بہت بڑا فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، دوسرے لوگوں کو اجمی کہتے ہیں۔ اجمی کا لغوی معنی ہوتا ہے گونگا، کہ باقی لوگ جو ہے وہ گونگے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تو اجمی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم عربی ہیں۔ عربی کا مفہوم ہے فصیح اور بلیغ ہونا، تو اس لحاظ سے ان کے بڑے دعوے تھے۔ لیکن قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس طرح کی جب آیات آئیں تو وہ رات دن ایک کیا انہوں نے کہ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے، اور ہم اگر آیت اس کے مقابلے میں پیش کریں تو کس طرح بنائیں۔ الف کے بعد با آتا ہے، پھر تا آتا ہے، یہاں الف ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے۔ اب ان کو نہیں سمجھ آئی یہ، اور پھر خاموش رہے۔ اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، جتنے بھی قرآن پاک میں یاسین، طٰہٰ، یہ سارے الفاظ حروف مقطعات یہ اللہ تعالیٰ نے اہم راز نازل فرمائے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ علم کی ایک انتہا ہے، اور اس انتہا پہ جا کر ہر صاحب علم جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ وہاں کہے کہ اس کا مجھے نہیں پتہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بیان کیا تو آپ سب جانتے تھے، لیکن چونکہ یہ اسرار تھے، جیسے کسی شاعر نے کہا کہ اسرار اغیار کو بتائے نہیں جاتے، اسرار اغیار کو بتائے نہیں جاتے، پر یار سے اسرار چھپائے نہیں جاتے۔ کہ یہ جو اسرار کی باتیں ہوتی ہیں یہ اغیار کو نہیں بتائے جاتے، ہر ایک کو نہیں بتائے جاتے، اور جو یار ہو، جو محبت رکھنے والا ہو تو اس سے چھپائے بھی نہیں جاتے۔ تو بہرحال یہ ایک طویل مضمون ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد جانتا ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی مراد جانتے ہیں۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس جملے کے اندر بھی بہت بڑی عظمت، رفعت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شیخ التفسیر و حدیث و تفسیر امام الفقہا، جتنے القاب ان کے لیے ہم استعمال کریں کم ہیں۔ ہم تو صرف سلام کے حوالے سے ان کو جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام پڑھا جاتا ہے، صرف ایک سلام نہیں ہے، پورے قرآن پاک کا انہوں نے ترجمہ بالبدیع طور پر بیان کیا ہے۔ اور جب یہ قرآن پاک کی آیت یا حدیث پاک وہ لکھتے تھے تو وہ علیحدہ قلم سے لکھتے تھے،
اس کے لیے سیاہی بھی علیحدہ استعمال کی جاتی تھی۔ اس کا احترام ادب فرمایا کرتے تھے۔ جب کئی موضوع ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درس میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 400 دوات وقف کی رکھی جاتی تھی۔ وقف یعنی جو اس مدرسے کے لیے وقف تھی، تو 400 دوات رکھی ہوتی تھی، ان میں سیاہی ڈالی جاتی تھی، اور اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ لوگ آ کر بیٹھ کر، طلباء بیٹھ کر حدیث پاک لکھتے تھے، فقہ لکھتے تھے، امام صاحب سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو 400 دوات، اور جو اپنی لے کر آتے تھے اور لے کے جاتے تھے ان کا ذکر نہیں ہے، یہ صرف ان کا ہے جس میں 400 وقف دواتیں تھیں۔ تو 400 وقف دوات، ایک دوات آپ رکھیں اس سے کتنے لوگ لکھ سکتے ہیں؟ کہ پہلے آج کل جس طرح یہ نئے قلم آ گئے، اس طرح نہیں تھا، وہ سیاہی کے ساتھ لکھے جاتے تھے۔ تو اب اس کا حساب کریں کہ ایک دوات رکھی ہو اور اس میں کتنے آدمی دائیں بائیں بیٹھ کر لکھ سکتے ہیں، اور 400 دوات رکھی تھی۔ وہاں اسراف نہیں تھا کہ ایسے فضول میں لا کے رکھ دیں کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ ساری ضرورت تھی، ساری مصرف میں ہوتی تھی۔ تو ہم مشائخ اور بزرگان دین کو جب دیکھیں تو انہوں نے قرآن اور حدیث کے لیے بہت محنت کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جو ترجمہ فرمایا وہ بلند رتبہ کتاب، اور یہ جو ترجمہ ہے تفسیر بیضاوی کے اور دیگر جتنی تفاسیر ہیں، انہوں نے جو مضمون اس میں لکھا ذالکہ کی وجہ کو، تو یہ اس کا ترجمہ بعین ترجمہ، اصل ترجمہ کے ساتھ ہے۔ باقی دوسروں نے بھی اپنے طور پہ کوشش کی ہے ان کے مزاج کے مطابق جو بھی تھا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ پڑھا کریں کہ وہ جو ترجمہ ہے وہ پورا مضمون اور محبت والا ترجمہ ہے، اور ان آیاتوں کی عربی میں جب اردو میں منتقل کرنا ہے تو اس میں عظمت اور رفت اور محبت اور عشق کو باقی رکھا گیا ہے، اور اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات، صحابہ اکرام کی جو ذاتیں ہیں ان کے مطابق ان کے الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند رتبہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں ھدی للناس کا ذکر بھی ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب دونوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر یہ آیت مانی جائے تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہے ناس کے لیے، تو یہ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ہے، ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے جو نفع حاصل کرتے ہیں، جو فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ ھدی للمتقین، وہ متقین کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ فائدہ اس دنیا کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں مل جائے، تو اصل جو تقویٰ ہے وہ آخرت میں جا کر ظاہر ہوگا کہ متقی کون ہے۔ تو تقویٰ، متقی، یہ انتہائی احتیاط کرنے والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ بہت سے مشائخ نے اپنے اپنے طور پر تقوی کا معنی ذکر کیا، رسالہ قشیریہ کے اندر، اس طرح دیگر جو تصوف کی بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر تقوی کے بہت مضمون بیان کیے گئے۔ میں نے جو کتب الارشاد کا ترجمہ کیا تو وہاں شاہ فقیر اللہ صاحب علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں قرآن پاک میں جتنے تقوی کی آیاتیں تھیں وہ تمام کو ایک ساتھ جمع کیا، جتنے الفاظ متقین کے تھے ان کو بھی جمع کیا۔ تو وہ اگر ہم تفصیل بیان کرنی شروع کریں تو یہ ایک سیر اصل باس ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں متقی اور تقوی کا جو لفظ ہے وہ بھی کثیر جگہ پر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں بھی متقی کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی نے یہ تعریف کی کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان جگہ پر بندہ نظر نہ آئے، اور جن چیزوں کے بارے میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہاں پر اللہ کو بندہ نظر آئے، تو یہ تقویٰ ہے۔ اور اگر خالی ہم جیسے ابھی آگے مضمون آئے گا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ لیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، سارے ظاہری طور پر اسلام کے احکام پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن
नवाही से नहीं बच रहे, गुनाहों से नहीं बच रहे, हराम से नहीं बच रहे, जितने भी हलाल और हराम के मामलात हैं उनके अंदर हम तमयीज़ नहीं करते, तो फिर ये तकवा नहीं है। ये हसनात तो हैं कि नेकियां हमने की हैं, लेकिन जो सय्यात हैं उनसे बचना भी ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए सबसे पहले ये लफ्ज़ बयान किया है हुदल लिल मुत्तकीन, के मुत्तकियों के लिए ये हिदायत है। अब मुत्तकी कौन है, तो यहाँ पर 5 उनकी सिफ़ात बयान की गई हैं। पहली सिफ़त ईमान बिल गैब, कि मुत्तकी वो है जो ईमान बिल गैब रखता है। जिसको गैब पर ईमान नहीं है तो वो मुत्तकी नहीं है, क्योंकि पहली सिफ़त मुत्तकी की है ईमान बिल गैब। दूसरी सिफ़त है इकामत सलात, नमाज को कायम करना। तीसरी सिफ़त है मिम्मा रज़क़ना युनफ़िकून, ईताए ज़कात, ज़कात को अदा करना। ये 3 सिफ़ात, और अगली आयत में ईमान बिल कुतुब, कि तमाम किताबों पर ईमान रखना, ये चौथी सिफ़त है। और 5वीं सिफ़त है व बिल आखिरत हुम यूक़िनून, ईमान बिल आखिरत, आखिरत पर ईमान रखना। ये 5 मुत्तकियों की सिफ़ात बयान की गई। इन सिफ़ात में से हर सिफ़त अपने अंदर एक मज़मून, एक बड़ी वुसअत रखती है। चूँकि हम थोड़ा सा चाहते हैं आगे गुज़रें, तो इसलिए मैं इख्तिसार के साथ इस पे बात करूँगा। तो सबसे पहले है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब क्या है, किसको कहा जाता है, तो ये एक अलहदा तफसील है। इसमें इल्म गैब के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से सारा एक मज़मून है। तो बात चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र नहीं आती और हमारे मुशाहिदे में नहीं आ सकती। पहले भी मैं इसकी थोड़ी तशरीह की थी कि इंसान को अल्लाह ने ये ज़ाहिरी तौर पर हवास अता किए हैं। देखने के लिए आँख दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए ज़ुबान दी है, सूंघने के लिए नाक दिया है, और लमस के लिए पूरा जिस्म है, हाथ हैं, पाँव हैं। तो ये हवास खमसा हैं। फिर हवास खमसा जो दिमाग के अंदर हैं वो खवास बातिना हैं। फिर विजदान जो सीने के अंदर हैं, 5 कुव्वतें ये हैं। ये इंसान की 15 ये कुव्वतें हैं। इनके ज़रिए अगर कोई चीज़ इंसान के इल्म में आती है तो वो गैब नहीं है। गैब इससे जो हवासे ज़ाहिरा में भी ना आ सके, हवासे बातना में भी ना आ सके, विजदान भी उसको ना समझ सके, फिर वो गैब है। गैब वही है जो नबी बताता है। नबी आते ही गैब बताने के लिए हैं, और नबी का माना ही यह है कि गैब बताने वाला, गैब की खबर देने वाला। इसलिए इस पर किसी का कोई झगड़ा नहीं है, कोई तनाज़ा नहीं है कि नबी तमाम अम्बिया तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमारी ज़ाहरी हवास में भी नहीं आते, अक़ल में भी नहीं आते, विजदान में भी नहीं आती, और उससे आगे की जो चीज़ें होती हैं वो उन पर रहनुमाई की है, उन पर दलालत की है। तो इसलिए अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये सबसे पहला बुनियादी अकीदा है ईमान बिल गैब, कि गैब पर हमारा ईमान है। जो कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बर दी है हम उस पर ईमान रखते हैं। यह है ईमान बिल गैब। अगर कोई हकीम अपनी अक़ल से सारी कायनात को समझ जाए, अल्लाह की ज़ात को भी समझ जाए, और लोगों को बताए कि ये चीज़ इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, और इस तरह कोई डॉक्टर, कोई भी दुनिया का साहिब इल्म शख्स अपनी अक़ल के ज़रिए इस कायनात को समझने की कोशिश करें और उसकी ख़बर दें, तो उसको ईमान नहीं कहा जाएगा। हम उसको मान लें कि जी ये फ़लाँ ने कहा था, ये फ़लाँ ने कहा था, ये फ़लाँ ने कहा था, उसके कहने की बात नहीं है। हमारे लिए जो कुछ है वो क्या है कि मा जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उस चीज़ के मानने का नाम ईमान है। बाकी जितने अफलातून गुज़रे, बड़े बड़े हुक्मा गुज़रे,
ان کی تحقیقیں ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کے علاج ہیں، اور انہوں نے بڑی کام کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ ان کی ذات کے حوالے سے ہیں، خود ان کی اپنی تحقیق ہے، اس کو ہم ایمان نہیں کہیں گے۔ جالینوس ہے، باقی کتنے بہت سے حکماء گزرے ہیں، تو ہم نے جو ایمان ہے وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے، بس یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلا نقطہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا متقی کی صفت ہے نماز قائم کرنا، اقامت صلاۃ۔ اس میں نماز پڑھنے کا نہیں کہا کہ نماز پڑھنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ قائم کرنے کے اندر تفسیر بیضاوی کے اندر بھی، باقی کتابوں میں بھی سیر اصل باز کی گئی ہے کہ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے تو وہ نماز کی قیام ہے۔ 18ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ مومنون جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، اس کے اندر جب نماز کا ذکر آیا تو ایک جگہ نہیں 2 جگہ وہاں ذکر ہے، اور اس میں پہلا ہے کہ والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مضمون پورا ہو گیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیان کیا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ٹائم مل گیا آ کے پڑھ لی، اور کوئی کام نہیں ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہوگی چلو جی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب کوئی مصروفیت ہے، کوئی آرام کا وقت ہے، تو اس وقت جو ہے چھوڑ دی نماز، اور پھر قضا بھی نہیں کرنی، نماز کا اہتمام ہی نہیں۔ میں کئی بار اپنے ساتھیوں سے میں نے پوچھا ہے کہ کسی ساتھی سے اگر یہ پوچھا جائے کہ زندگی میں آپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں جو ادا نہیں کی، آپ کو یاد ہے، تو کوئی بھی شخص اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور ان قضا نمازوں میں سے کتنی ہم نے ادا کر دی ہیں اور کتنی ذمے میں باقی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کیا یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا ذکر کیا کہ نماز کو قائم رکھنا ہے، اس کی محافظت کرنی ہے۔ قرآن پاک میں نمازیوں کے لیے ہلاکت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ پر غور کرے کہ میں بالغ کب ہوا، 12 سال، 14 سال، 15 سال، 18 سال میں، اور اس کے بعد آگے زندگی کتنی ہے۔ پھر اس پہ غور کرے کہ میں نے اس دوران کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کب سے میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اور اس سے کتنا نمازیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں۔ اب اس کا حساب کریں، حساب کرنے کے بعد پھر ان کو ادا کریں، اور جتنی نمازیں ادا کر لے تو وہ ادا ہو جائیں گی، قضا ادا ہو جائیں گی، اور جو ادا نہیں کر سکے اس کے لیے وصیت کرے کہ میری اتنی نمازیں نہیں ادا ہو سکی، وقت پر بھی نہیں ادا ہوئی، قضا بھی نہیں ادا ہوئی، رہ گئی ہیں، تو وصیت کرے کہ میرے مال میں سے اس کا فدیہ دیا جائے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی چھوٹ ہو سکے۔ نماز معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر۔ کھڑے ہونے کی جو حد ہے کہ انسان اگر بیمار ہو جائے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کی حد کیا ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے لیے کسی آدمی کو مقرر کرے، اس کا ملازم ہو یا اس کا خادم ہو
یا اپنا کوئی ملازم رکھ لے نماز کے لیے، وہ نماز کے وقت آ کر اس کو پکڑے اور پکڑ کر اس کو کھڑا کرے، اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کتابوں میں آپ پڑھیں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ اتنی حد ہے کھڑے ہونے کی کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے تو آدمی باقی جو پیسے خرچ کرتے ہیں باقی کاموں کے لیے بھی تو انسان کسی کو اپنے نوکری پہ رکھتا ہے، کام پہ رکھتا ہے، تو نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک آدمی مقرر کیا جائے جو اس کو پکڑ کر کھڑا رہے تاکہ وہ گرے نہ، تو پھر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ ہاں اگر کوئی پکڑ کر کھڑا رکھتا ہے اس کو لیکن پھر بھی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، پھر قوت نہیں ہے، تو پھر وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کی تفصیل ہے، آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کے امام صاحب علم آدمی ہیں، ان سے بار شریعت کے اندر باقی کتابوں کے اندر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، سنی سنائی بات پر نہ ہو اور عمل کریں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ بہت سی چیزوں کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں لیکن نماز کی جو اقامت ہے اس کو ہم پس پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے ہیں اور ان کے اساتذہ میں ہیں، بڑے عظیم شخص گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ 70 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، 70 سال، اور وہ ویسے نہیں کہتے، انہوں نے اس پہ پابندی کی ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ 70 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں نے اپنی زبان سے خلاف واقع کوئی بات نہیں کی ہے، کوئی ایسی بات ہو جس میں شرمندگی ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، یا جس میں کوئی ایسا لفظ ہو کہ جس کی وجہ سے دوسرے کی دل آزاری ہوئی ہو، کہا کہ ایسی 70 سال میں کوئی 2-4 دن کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اولیاء، اتنے فقہاء، اتنے محدثین عطا کیے ہیں کہ ہم ان کی سیرت کو دیکھیں تو سبق خود بخود ہمیں سمجھ آ جائے گا، ہمارے لیے اسوہ حسنہ سارے سمجھ آ جائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کرنا، یہ دوسری صفت ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا آپ سب کو مشورہ ہے کہ اس پر آپ غور کر کے اپنے لیے ایک رجسٹر رکھیں، اور اس میں جس دن نماز کسی بھی وجہ سے کہ آپ سو گئے ہیں، کوئی بھی عذر، شرعی عذر اگر موجود ہے، نماز نہیں پڑھ سکے، آپ لکھ لیں کہ فلاں وقت کی نماز نہیں پڑھ سکا، اور پھر اس کو قضا کر لیں۔ جب قضا کر لیں تو اس پہ لگا دیں میں نے اس کو ادا کر دی ہے۔ اگر ادا نہیں ہوگا، آپ کا حساب اللہ کے پاس ہو رہا ہے، قبر میں اور آخرت میں جو حساب ہوگا وہ بڑا سخت ہے، پھر وہاں حساب نہیں دے سکیں گے۔ یہی اگر ہم حساب دے دیں، اپنا حساب کر لیں، خوش و خضوع کے ساتھ ہے، جس انداز کے ساتھ ہے، نماز کی ایک ادائیگی ہو جائے، فرض کی ادائیگی ہو جائے، وقت پر ادا کریں، نہیں تو قضا کریں، اور قضا اگر نہیں کر سکے تو پھر اس کے بعد وصیت کا لکھ کے رکھیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہاں پر من لفظ ہے، اس کے اندر بڑی بحث ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مال دیا، اور اللہ تعالیٰ بندے کو مال دیتا ہے تو اس سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو، بلکہ من کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ دیا جو ہم نے ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دو۔ اور وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5% ہے، 40 میں 1 روپے، 80 میں 2 اور 100 میں 2.5 آ جائیں گے۔ اس کے حساب سے دیکھیں تو انتہائی قلیل رقم ہے،
ہمیں ضرورت پیش آ جائے تو ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں مباح کام میں اور بعض دفعہ فضولیات میں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت نیک کام کیا ہے، اور زکوٰۃ کا حساب نہیں رکھتے۔ بہت سے ساتھی ہمارے اس طرح ہیں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کا حساب رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ تو اس لیے ہر شخص اپنے گھر میں دیکھے اس کا اثاثہ کتنا ہے، ضروریات کی چیزیں کتنی ہیں، زائد کتنی ہیں، جمع پونجی کتنی ہے، اور اس کا حساب کیا ہے، سال گزر گیا زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ یہ زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو متقی ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا جو طاقت، جو قوت، جو علم، جو چیز رزقناہم ہم نے ان کو دی ہے، جس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم میں کوتاہی نہ کرے۔ بہت سے حافظ قرآن ہوتے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ قرآن پاک میں حافظ ہونے کے بعد کوتاہی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بہت سے عالم ہوتے ہیں، پوری درس نظامی پڑھی ہوتی ہے اور سارا علم اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرو، رات دن ایک کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی تقریر کر دی، تھوڑی سی گفتگو کر لی، نماز پڑھا دی، بات چھوڑ دی۔ اگر یہی کام ہوتا تو پھر 10 صورتیں ایک شخص یاد کر لے، بس وہی امام بنے اور نماز پڑھا دیا کرے۔ پھر اتنا علم سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جس کو اللہ نے روحانیت عطا کی ہے وہ اپنے اس روحانیت میں دوسرے لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے رات دن ایک کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی سربراہی دی ہے اس پر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے پورے اہل خانہ کی تربیت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کو گناہوں سے بچانا، نیکی کا حکم دینا، یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر ہے۔ تو یہ 3 صفتیں بیان ہوئیں اور آگے 2 صفتیں بھی باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر بات کی جائے گی۔